السلام علیکم ناظرین۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 اشخاص کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کذاب کو گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور پیشنگوئی تو پوری ہونی ہی تھی کہ دمشق میں حارث بن سعید نامی ایک کذاب نے جامع مسجد دمشق میں زہد و تقوی سے ایک بڑے خلقے کو متاثر کر رکھا تھا۔ اس کے جنات سے تعلقات تھے اور ان کے بل پر کرامات دکھایا کرتا تھا۔ مسجد میں نصب سنگ مرمر پر انگلی مارتا تو وہاں سے تسبیح کی آواز آتی۔ سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی کے پل اس کے پاس موجود ہوتے۔ جو لوگ اس کے کہنے پر مرید بن جاتے وہ ان کے سامنے خفیہ طور پر نبوت کا دعویٰ کر لیتا۔ کتنے لوگ اس طرح بے دین ہو گئے۔ ناظرین، ایک ہوشیار آدمی کو اس بات کی بھنک لگی اور اس نے قاضی کو خبردار کیا۔ اس طرح یہ بات خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچ گئی۔ حارث کذاب کی تلاش شروع ہو گئی تو وہ روپوش ہو گیا اور بہت تلاش کرنے کے بعد بھی نہ ملا۔ ناظرین، اس کے دو منحرفوں نے آ کر عبد الملک کو بتایا کہ کذاب بیت المقدس میں ایک خاص مرید کے پاس چھپا ہوا ہے۔ عبد الملک نے خود شاہی دستہ لے کر دمشق سے بیت المقدس روانہ ہوا۔ عبد الملک نے اس حویلی کی نگرانی شروع کی اور ایک رات کارروائی کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، اس کے بعد اپنے جاسوسوں کو جو کذاب کی مرید کا بیس بدلے ہوئے تھے حویلی کی طرف بھیجا۔ وہ جاسوس جب حویلی کے دروازے پر پہنچا تو پہرے دار نے منع کر دیا کہ اللہ کے نبی ابھی آرام فرما رہے ہیں۔ ناظرین، کذاب کی موجودگی کا پتہ لگتے ہی سپاہیوں نے حویلی پر حلہ بول دیا اور حارث کذاب کو ڈھونڈنے لگے تو اس کے مریدوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر چلے گئے ہیں۔ آخر کار بہت تلاش کے بعد حارث کذاب ایک سرنگ میں چھپا ہوا تھا۔ ڈھونڈنے کے بعد اسے عبد الملک کے پاس لایا گیا۔ اسے علماء و فقہاء کے ذریعے توبہ کی تلقین کی گئی مگر وہ نہ مانا۔ آخر کار عبد الملک نے حکم دیا کہ اسے سولی دی جائے۔ ناظرین، جب جلاد نے سولی پر باندھ کر اسے نیزہ مارا تو ایسے لگا کہ جیسے نیزہ کی کسی لوہے سے ٹکرا گئی ہو۔ نیزے کی نوک مڑ گئی۔ یہ دیکھ کر عبد الملک نے کہا کہ کم بخت، اللہ کا ذکر کر کے نیزہ مارا تھا؟ تو اس پر جلاد نے کہا کہ نہیں۔ عبد الملک نے کہا کہ اللہ کا ذکر کر کے ضرب لگاؤ۔ جلاد نے ذکر کر کے نیزہ پھینکا تو نیزہ آر اور کذاب مردار ہو گیا۔ ناظرین، اصل میں پہلے جنات اور شیاطین نے کذاب کی حفاظت کی اور نیزے کو ناکارہ بنا دیا تھا مگر ذکر الہی سے وہ اثرات دور ہو گئے اور شیاطین بھاگ گئے۔ ناظرین، اسی طرح اس جھوٹے کذاب کا خاتمہ ہو گیا اور امت مسلمہ کو ایک اور فتنے سے نجات مل گئی، لیکن فتنے آتے گئے اور لوگ جاتے گئے۔ ناظرین، تاریخ بہت کچھ چھوڑتی ہے، اس لیے اگر آپ تاریخ سے منسلک رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو کریں۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔